سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ شہزادہ جنت ہمارا ایمان ہے، ان سے محبت جو ہے نبی علیہ السلام سے محبت ہے۔ امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما نے یزید کے حوالے سے کیا زبردستی کوئی بیعت لینے کی کوشش کی تھی؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے 20 سالہ دور خلافت میں کوئی ایک موقع بھی کوئی دنیا میں نہیں ثابت کر سکتا کہ سیدنا حسین رضی اللہ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ سے اختلاف کیا۔ تو پھر مسلم بن عقیل کی شہادت کیوں ہوتی ہے، اور یہ پھر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حالات کو جج کر کے سیدنا حسین کو خط لکھنا ہے، پھر اس کو کس نظر سے ہم دیکھیں؟ روافظ کی کتب بھی بول کے کہتی ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو یزید نے نہ قتل کیا نہ قتل کا حکم دیا۔ آپ یزید کو کلین چٹ دیتے ہیں۔ جواد نقوی صاحب فرمانے لگے کہ ایک وقت تک ہم اس بات کو چھپاتے رہے جو سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، جب ان کا لوگوں نے محاصرہ کیا کہ کون ہے، تو انہوں نے کہا، سیدنا حسن نے وہاں کہا تھا، ہا اولاء شیعتنا، یہ میرے اوپر جتنے حملہ کرنے والے ہیں، جو میرے گھر کو لوٹ رہے ہیں، جو میری جان کے درپے ہیں، جن سے مجھے خطرہ ہے، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو ہمارے شیعہ حضرات ہیں۔ ناظرین اکرام، نہد کے پلیٹ فارم سے ایک مرتبہ پھر میں ہوں ڈاکٹر صلاح الدین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور اللہ کے فضل توفیق اور احسان کے ساتھ آج ہم اس موضوع پر گفتگو کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے امت بظاہر دو بڑے گروہوں کے اندر تقسیم ہے۔ امت کے اندر ایک انتشار کا باعث بننے والا واقعہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رخصتی کے بعد پے در پہ کچھ واقعات ایسے ہوئے جنہوں نے اسلام کی تاریخ کے اوپر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ ان کی وجہ سے کچھ ایسے گروہ معرض وجود میں آئے ہیں کہ جنہوں نے اہل بیت کا لبادہ اوڑھ کے یا اہل بیت کے خود ساختہ وکالت کرتے ہوئے انہوں نے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تبرہ اور زبان طعن کو دراز کیا ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم کچھ ایسے حقائق کا جائزہ لیں گے، اور اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محقق عالم دین ہیں، اسکالر ہیں، ماشاءاللہ ٹیچر ہیں، استاذ ہیں، محترم جناب مولانا یحییٰ عارفی صاحب۔ سر بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ ناظرین اکرام، آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کربلا کے جو واقعات ہیں ان کا جو پس منظر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جو یہ سانحہ ہے جو امت نے دیکھا ہے اور آپ کے گھر والوں کے ساتھ یہ پیش آیا ہے، اس کے حوالے سے جاننے کے لیے شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ جو معاملات ہیں یہ سارے جن کو لے کے امت بظاہر تقسیم نظر آتی ہے، ایک طرف اپنے آپ کو اہل بیت کے محب کہنے والے لوگ ہیں، ایک طرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعظیم کرنے والے لوگ ہیں، تو یہاں پہ یہ جاننا ہے کہ کیا امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما نے یزید کے حوالے سے کیا زبردستی کوئی بیعت لینے کی کوشش کی تھی؟ محترم ڈاکٹر صاحب، جہاں تک آپ نے سوال کیا ہے نا، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا یزید کی ولی عہدی، کیا یہ سید الشہداء سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ نواسہ رسول جو ہیں، کیا یہ ان کے حق کے اندر کوئی کمی تھی؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان چیزوں میں دو باتیں پہلے ہمیں سمجھنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ صحابہ اکرام اور اہل بیت دو الگ جماعتیں نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں فرقہ وارانہ تصور نے یہ بنا دی نا حالات کہ لوگ سمجھتے ہیں صحابہ اکرام ایک الگ جماعت گروہ ہیں اور اہل بیت ایک الگ گروہ ہے۔ یہ اہل بیت صحابہ اکرام کی جماعت کا ایک عظیم جو ہے وہ حصہ ہے۔ البتہ نبی علیہ السلام کی رشتہ داری کے ناطے ان کو دوہرا شرف اور فضل حاصل ہے۔ اس بنا پر یہ زیادہ تکریم کے حقدار بھی ہیں اور ان سے محبت بھی ایمان کا حصہ ہے۔ جہاں تک معاملہ ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا یہ فیصلہ کرنا، ولی عہدی کا معاملہ کرنا، اس کے اندر ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ نے یہ اقدام کیوں کیا تھا۔ اگر ہم گراؤنڈ ریئلٹی فقہ الواقع کو ملحوظ رکھیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ جو فقہ الواقع ہے اس کے اندر سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا یہ شخصی اقدام نہیں تھا۔
ٹھیک ہے. یہ کبار صحابہ اکرام ایسے تھے جن کا یہ مشورہ تھا کہ ان کے سامنے بھی یہ معاملہ تھا کہ امت دوبارہ کسی جو ہے وہ سانے کا جو ہے وہ شکار نہ ہو جائے. جیسے سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ یہ مشورہ دیا کہ آپ یہ کام کر جائیں، کیونکہ ان کے سامنے ایک بہت بڑا سانحہ سیاحت حسین عثمان رضی اللہ عنہ کھڑا تھا، جس کے نتیجے میں امت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی اور حالات یہ بنے، خون ریزی بھی ہوئی اور یہ بڑے کربناک حالات تھے. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بھی اس سے امت کو مزید آئندہ بچانا چاہتے تھے. اور ظاہر بات ہے، یہ بات آپ سمجھتے ہیں کہ حکومتیں جو بھی ہوتی ہیں نا، ان کے اندر عوام کے اندر بھی عصبیت ہوتی ہے. حالات ایسے تھے کہ لوگ جو تھے، جو حکومت جا رہی تھی اس کے مطابق بنو امیہ سے باہر اگر کسی کو حکمرانی جاتی تو شاید لوگ اس کو پسند یا برداشت نہ کرتے. نتیجہ یہ ہوتا کہ دوبارہ رسہ کشی شروع ہوتی اور نقصان یہ ہوتا کہ امت دوبارہ جو ہے وہ کسی برے حالات سے دوچار ہو جاتی. ادھر صحابہ کرام کا مشورہ بھی تھا اور سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی سیاست حکیمانہ نے جب اس بات کا جو ہے ادراک کیا تو پھر انہوں نے دیگر صحابہ کرام سے مشورہ کیا، لوگوں سے رائے لی. کرنے کے بعد سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے امت کو اس خون ریزی سے بچانے کے لیے یہ کام کیا ہے. ورنہ سیدنا معاویہ رضی اللہ کے سامنے نہ کو خاندان کا جو ہے وہ علو اور ان کو اونچا کرنا مقصد تھا، نہ معاذ اللہ اہل بیت کو نیچا کرنا مقصد تھا، نہ کسی کے حق میں ڈاکا، بلکہ ان کے سامنے امت کو ایک خون ریزی والے ماحول سے بچانا تھا. امت جس سے پہلے دو چار ہو چکی تھی. اور آپ اس چیز کو اگر معروف مورخ ہے نا امام خلدون رحمۃ اللہ علیہ، آپ کبھی اس کو ان کا مقدمہ پڑھیں، انہوں نے بڑے اچھے انداز سے اس چیز کو اسی انداز میں واضح کیا ہے کہ یہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی سیاست حکیمانہ کا نتیجہ تھا، یہاں کسی کی حق تلفی مطلوب نہیں تھی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پہ پھر ایک تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ حضرت حسن کی صلح تھی، حسین کی نہیں تھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. اور پھر یہ بات کہی جاتی ہے کہ جی جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیعت لینا چاہی تو پھر زبردستی بیعت نہیں کی امام نے، تو امام ایسے امام معصوم، اور پھر اس طرح سے باتیں چلتی چلتی پھر یہاں پہ پھر ایک سوال یہ ریز ہوتا ہے کہ قرآن یا شریعت تو یہ کہتی ہے کہ امیر کی اطاعت کرنی ہے. تو جب بیعت لے لی گئی ہے تو پھر کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اطاعت امیر کا وہ جو بھی پیرامیٹر ہے وہ لاگو ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا؟ پھر یہ معاملہ کیسے پیش آیا ہے؟ ہاں ڈاکٹر صاحب، آپ نے دو باتیں کی ہیں. پہلی بات آپ نے کی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ صلح جو ہوئی نا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اور سیدنا حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کے درمیان، جو نبی علیہ السلام کی پیشین گوئی تھی کہ ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین المسلمین، یہ سیدنا حسن کی تک صلح تھی، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی صلح نہیں تھی. یہ سراسر ظلم ہے اور یہ حقائق کا انکار ہے، بلکہ حقائق کا خون کہنا چاہیے اس کو. اس کی وجہ اب سمجھ لیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی کے ساتھ اتفاق کیا. نمبر دو، اس کی عملی دلیل یہ ہے، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے 20 سالہ دور خلافت میں کوئی ایک موقع بھی الحمدللہ کوئی دنیا میں نہیں ثابت کر سکتا کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے اختلاف کیا. اگر وہ اس صلح پہ راضی نہ ہوتے تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیفہ راشد نہ مانتے، ان کی اطاعت میں زندگی نہ گزارتے. اگر ایسا معاملہ ہوتا تو پھر ان پہ وہ نقد کرتے، ان کے خلاف کوئی معاملہ کھڑا کر کے کوئی معاملہ بتاتے لوگوں کو کہ یہاں معاملہ ہے. تو 20 سالہ ان کی جو ہے پرسکون زندگی اور بڑی عظیم الشان کردار کے ساتھ سیدنا معاویہ کی اطاعت کی زندگی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اس صلح پہ راضی تھے، ان کا اسے کوئی اختلاف نہیں تھا. ابتداءً کو ہلکا پھلکا معاملہ ہو بھی تو جب وہ بھائی کے ساتھ متفق ہو گئے تو اس کے بعد سیدنا معاویہ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی اختلاف انتشار نہیں تھا. نمبر دو، دوسری بات ڈاکٹر صاحب آپ نے جو کی ہے کہ کیا شریعت کی روح سے عوام کے اوپر حکمران کی اطاعت لازم ہوتی ہے؟ تو جب یزید کی ولی عہدی ہو گئی تو کیا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ پر یزید کی اطاعت لازم نہ تھی؟ اصل میں یہاں بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سمجھنے والی ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیے، جو اطاعت کا نظام ہوتا تھا نا خلافت کے اندر، خلافت کو پہلے استحکام ہوگا، حکومت کو استحکام ہوگا، اس کے بعد ہی اس کی اطاعت ہونی ہے نا. جی، حکومت بنے گی تو اطاعت ہے نا. اور یہ حکومت کا جو استحکام ہوتا ہے نا، یہ جو ہے یہ دو طرح سے ہوتا تھا.
یا تو خلیفہ حکمران خود بیعت لیتا تھا، یا پھر ایسے ہوتا تھا کہ خلیفہ حکمران اگر بیعت نہیں لیتا تو اس کے گورنر اس کی جانب سے بیعت لیتے تھے۔ جب یزید کا معاملہ آیا تو اب معاملہ یہ بن گیا کہ جو ہے حکومت کے لیے بیعت شروع ہوئی مکے میں، مدینے میں۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ اس بات پہ ناراض تھے، وہ نہیں کرنا چاہتے تھے بیعت، اس میں تو دو رائے نہیں ہے۔ اب ہوا یہ تھا کہ ان کو پتہ تھا کہ اگر میں مکے میں رہوں یا مدینے میں تو یہاں پر تو یزید کی حکومت کو استحکام ہو رہا ہے، اگر یہاں رہوں گا تو پھر مجھے بیعت کرنی پڑے گی، کیونکہ سیدنا حسین شہزادہ جنت ہے وہ خروج کے قائل نہیں تھے، نہ اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت کو پسند کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ اصل میں یہی بات یہاں سمجھنے والی ہے، جو لوگ عام طور پر اس کو خروج کا رنگ دے کے سیدنا حسین کی توہین میں دو انتہاؤں پہ جاتے ہیں نا لوگ، جی یہ ظلم ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ قطعاً خروج کو پسند نہیں کرتے تھے، نہ شرعی احکام کے اندر کسی نافرمانی کے قائل تھے۔ اسی لیے اب معاملہ یہ تھا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفے جانے کا خیال اس لیے آیا کہ چونکہ وہ اس حکومت کی اطاعت سے نکلنا چاہتے تھے، نہیں کرنا چاہتے تھے، ان پسند نہیں کرتے تھے۔ اب کوفے کے اندر حکومت کے ان کی معلومات کی حد تک کوفے کے اندر حکومت کا استحکام نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے چیک کیا کس کے ذریعے؟ مسلم بن عقیل کے ذریعے۔ ایک تو اہل کوفہ کے خطوط کے بعد پھر مسلم بن عقیل کے ذریعے حالات کا جائزہ، یہ ساری چیزیں اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو اس بات کی اطلاع تھی کہ کوفے کے اندر جو ہے ہماری لیے فضا سازگار ہے اور وہاں پر یزید کی حکومت کو استحکام نہیں ہے، ہماری حکومت وہاں ہو جائے گی۔ اب یاد رکھیے کہ یہاں کو کہہ سکتے ہیں ایک خلیفہ کے ہوتے ہوئے یا ایک حکمران کے ہوتے دوسری حکومت بنانی جائز نہیں، یہ بھی یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے۔ ایک وقت کے اندر مسلمانوں کے مختلف علاقوں کے اندر دو الگ حکمران ہونا، اس میں شرن کوئی اچنبھی یا عجیب بات نہیں ہے، کباہت کوئی بات نہیں ہے، یہ بات تو مسلم ہے۔ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں نا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بعد ساتھ ساتھ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، شام کا سارا علاقہ سیدنا معاویہ کے زیر نگی تھا نا، اور ان کی حیثیت بھی ایک مستقل حکمران کی تھی حکومت، سارا ان کا اپنا نظام تھا، سارے ان کا اپنے ہی معاملات تھے۔ تو ویسے بھی امت کا اس بات اتفاق ہے، آپ بعد کی پوری تاریخ پڑھ لیں اس بات کے اندر کہ ایک وقت کے اندر دو مختلف علاقوں میں مختلف حکمران ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو وہ چاہتے تھے کہ یہاں آ جاؤں گا تو میری حکومت کو استحکام ہو جائے گا، اور اس کے لیے قرائن یہ تھے، جو کوفیوں کے خطوط بھی اس بات کو واضح کر رہے تھے۔ کوفیوں کے خطوط کے بعد دوسرا بڑا معاملہ مسلم بن عقیل رضی اللہ کے ذریعے سارے معاملات کا جائزہ بھی اس بات کی عکاسی کر رہا تھا۔ یہاں تک تو جو تھا، اب چونکہ حکومت کا بھی استحکام نہیں ہوا تھا، جہاں استحکام تھا وہاں سے وہ نکل آئے تھے، ٹھیک ہے۔ جدھر آ رہے تھے وہاں حکومت کو استحکام نہیں تھا۔ تو یہاں پہ اس کو پھر وہی بات آپ نے تھوڑی سی کلیئر کی، میں چاہتا ہوں تھوڑی سی مزید واضح ہو جائے کہ پھر اس کو خروج کہا جائے گا، بغاوت کہا جائے گا، یا فرار کہا جائے گا، کیا کہا جائے گا؟ سب سے پہلے کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں معاشرے میں جو جان بوجھ کے، جیسے آپ نے کہا کہ دو انتہاؤں پہ چلے جاتے ہیں۔ جی تو میں چاہتا ہوں اعتدال کی راہ مزید واضح ہو جائے۔ جی، یاد رکھیے خروج قطعا نہیں تھا۔ دیکھیے نا، میں نے عرض کیا کہ مکہ مدینے میں رہتے تو وہاں حکومت کا بھی استحکام ہو گیا تو پھر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ پہ اطاعت لازم ہو جانی تھی، اور دوسری جانب ان کے پاس موقع تھا کہ وہاں جا کر کے حکومت کا استحکام کر لیتے۔ اب وہ یہ اپنے گمان میں صحیح سمجھ رہے تھے کہ میری حکومت کا استحکام ہو جائے، جس کے دو قرینے میں نے عرض کیے ہیں، اہل کوفہ کے خطوط اور اس کے ساتھ اپنا سفیر۔ اس بنا پر جو ہے وہ خروج تو تب ہوتا جب حکومت کے خلاف حکومت کا استحکام ہوتا، بغاوت کھڑی کرتے۔ ٹھیک، جو دونوں چیزیں ہم نے عرض کی ہیں وہ اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے جو ہے معلومات کی حد تک ان کے سورس کی بنا پر وہاں حکومت کا استحکام، تو خروج کیسا ہو گیا؟ ٹھیک ہو گیا۔ جب وہ خروج تب بنتا جب حکومت کا استحکام ہوتا، نہ وہاں پر یزید نے خود بیعت لی تھی کوفے میں آ کر کے، نہ ہی یزید کے کسی گورنر کے ذریعے اہل کوفہ کی بیعت واضح تھی۔ ٹھیک ہے، ہاں، یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے۔ اب یہی وجہ ہے جب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو یہ بات واضح ہو گئی، جب جو ہے کوفے والوں نے سیدنا جو ہے وہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ عبداللہ بن زیاد جیسے بدبخت نے جو ہے وہ کوفے کا کنٹرول سنبھالے، کوفے والوں کو پتہ چلا کہ انہوں نے جو ہے وہ یہاں کو بغاوت کا اندیشہ، نتیجہ تاً انہوں نے جب یہ سارا شو جو ہے معاملہ کر لیا اور سیدنا حسین کو رپورٹ مل گئی کہ مسلم بن عقیل شہید ہو گئے، اور وہاں پر حکومت کی ریٹ قائم ہو گئی ہے، وہاں ان کی حکومت کو استحکام ہو گیا ہے۔ اب جب یہ کلیئر ہو گیا کہ کوفے میں حکومت یزید کی مستحکم ہو گئی ہے، اب دو چیزیں دیکھیں یہاں پر۔ جو پہلے نمبر پر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے برملا یہ بات کہی ہے
کہ خاضہ لانا شیعتنا، اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے ہمارے شیعوں نے ہمیں رسوا کر دیا، ہمیں بے یار مددگار چھوڑ دیا، اور کہنے لگے لوگوں من احب منکم ان یرجع فلیرجع لیس علیہ زمام۔ یہ بات شیخ مفید نے الارشاد کے اندر لکھی ہوئی ہے، بہت بڑے شیعہ عالم ہیں، کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو جب مسلم بن عقیل جو ہے عروہ بن حانی وغیرہ کی شہادت کی اطلاع ملی تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے صاف کہا تھا من احب منکم الانصراف فلینصرف فلا حرج علیہ ولا زمام، کہ جو آدمی چاہتا ہے کہ واپس جانا چاہتا ہے وہ واپس چلا جائے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی آر نہیں، ملامت نہیں، کسی قسم کا اس پہ کوئی وبال اور معاملہ نہیں ہے۔ اگر سیدنا حسین رضی اللہ عنہ خروج چاہتے ہوتے یا خروج کے قائل ہوتے تو کیا خیال ہے، وہ حکومت سے ٹکراتے یا ساتھیوں کو فری ہینڈ دیتے بھی واپس چلے جاؤ؟ پھر تو زیادہ سختی سے زیادہ سختی سے پیش آتے۔ نمبر 2، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا دوسرا اینگل چیک کیجئے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا خارج سیدنا حسین خارجی معاذ اللہ انہوں نے خروج کیا، بغاوت کیا، لیاذ باللہ، یہ ظالم لوگ جو ہیں یہ ظلم کرتے ہیں شہزادہ جنت سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں، وہ حقائق کا ادراک نہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا اگلا سفر چیک کیجئے، کوفے میں یزید کی حکومت کا استحکام ہے، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی منزل جو ہے وہ بدل لی ہے، کوفہ نہیں جا رہے، کوفہ نہیں جا رہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جہاں پہ اطلاع ملتی وہاں سے کوفے کا رستہ چھوڑ کر کے اب وہ دمشق کی طرف عازم سفر ہے، اور اس کی باب یہ چیک کریں کہ یہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اب دوسرے رستے سے ہوتے ہوئے نینوا بستی جسے کربلا کہتے ہیں وہاں پر پہنچ چکے ہیں، اور کوفے کا اور نینوا کا ڈفرنس پتہ کتنا ڈاکٹر صاحب؟ 70 کلومیٹر فاصلہ ہے، جتنا یوں کہہ لیں یہاں سے لاہور سے گزرا والا ہے نا، اتنی دور کوفے سے دور جا چکے تھے۔ اگر سیدنا حسین خروج کا ارادہ رکھتے ہوتے تو کیا خیال ہے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کوفے کو بائی پاس کر کے باہر چلے جاتے؟ بالکل نہیں۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا لوگوں کو جو ہے اختیار دینا واپسی کا، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا اپنے رستے کو بدل لینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ قطعاً جو ہے اسلامی کسی حکومت کے خلاف خروج کے قائل نہیں تھے، ٹکراؤ نہیں چاہ نہ رہے، ٹکراؤ چاہتے تھے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پہ پھر ایک سوال یہ اٹھتا ہے، یہ دماغ میں آتا ہے کہ مدینہ میں نہیں رکے، مکہ میں نہیں رکے، حج کے ایام میں وہاں سے نکلے ہیں، اور ذی الحجہ کے حرمت والے ان مہینوں کے اندر آپ کا یہ جو سفر مبارک میں کہوں گا اس کو اس لحاظ سے بھی کہ مبارک ہستیاں ہیں، تو ان کا یا دیگر کچھ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یزید کی بیعت سے الگ ہو جانا یا سکوت اختیار کرنا یا اس کو ناپسند کرنا، یہ اس کو کس طرح دیکھا جائے گا؟ اختلاف کیوں تھا؟ ہاں، جہاں تک معاملہ ہے نا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی ولی عہدی اور اس کے بعد لوگوں کا اس معاملے میں حکومت سے اختلاف، جی، اس کے اندر اگر دیکھا جائے تو 2-3 وجوہات سامنے آتی ہیں۔ کچھ لوگ تو اس ولی عہدی کے انداز سے اختلاف کرتے تھے، ٹھیک ہے، وہ کہتے تھے کہ جس طرح اس پہلے کو ملوکیت کہیں گے؟ نہیں، یاد رکھیے ملوکیت یہ نہیں ہے، یہ معاملہ ایک الگ ہے، اس کو اگلے سوال میں حل کر دیتے ہیں جی ٹھیک ہے، کہ اس حکومت کو کیا کہا جائے گا۔ ٹھیک، اس میں چونکہ اہل علم کا کچھ اختلاف ہے، بتا دیتے ہیں وہ بھی، پہلی بات مسئلہ پہلے حل کر لیں ہم۔ مسئلہ یہ ہے کہ اب اختلاف میں کچھ لوگ تو طریقہ تک جو اختلاف تھا ولی عہدی والا کہ یہ معاملہ وہ نہ بادشاہی انداز اختیار نہ کر جائے کہ باپ کے بعد بیٹا، موروثی ریس سے وراثت سیاست نہ بن جائے، ٹھیک ہے، باپ کے بعد بیٹا، کچھ کا اختلاف اس نوعیت کا تھا۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو اس سے پہلے ہی حکومت کی چاہت رکھتے تھے، وہ بھی اس حکومت کو وہ معاملہ چاہتے، وہ سمجھتے تھے کہ ہم جو ہیں اس سے زیادہ حقدار ہیں۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگ وہ تھے جو مختلف قسم کے باطل پراپیگنڈے کا شکار تھے، ٹھیک ہے، جس سے یہی وجہ ہے کہ یہ معاملہ مختلف وجوہات پر مبنی تھا، جس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ معاملہ بڑھتا وہ معاملہ پھر جو ہے بڑی خرابی کی طرف چلا گیا۔ تو اس کو یہ کہنا صرف کہ معاملہ یہ موضوع جو ہے سارا معاملہ اتنا ہی تھا معاذ اللہ، یا یہ کہہ لیں اس کو ملوکیت کہنا چاہیے، اصل میں ملوکیت جو ہے نا یہ بھی ایک گالی بن گئی ہے۔ اب میں آپ کے پہلے سوال ہے وہ اسی سوال کی طرف درمیان میں چھوڑا ہے ہم نے۔ جی، ڈاکٹر صاحب پہلی بات یہ ہے کہ اس پہلے نمبر پر تو یہ ملوکیت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے میری امت کے اندر 12 خلیفہ ہوں گے، سب کے سب قریش سے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، اس بنا پر اہل علم یزید بن معاویہ جو ہے ان کو اسلامی خلفاء میں شمار کرتے ہیں۔ باقی معاملہ ان کے کردار سے اختلاف یا معاملہ سے اختلاف ایک الگ چیز ہے،
ظاہر حکمران جو اسلامی ہیں ان میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور کمی کوتاہی والے بھی ہوتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن مسئلہ جو یہاں قابل غور ہے وہ ہے بعض لوگوں نے ان کی خلافت کا انکار بھی کیا، جیسے ابن حزم رحمہ اللہ ہے، وہ ان کی جگہ سیدنا عبداللہ بن 12 خلفاء کے اندر ان کی جگہ سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے ان کو شمار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ملوکیت تو نہیں ہے، اس کی وجہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ خلافت علی منہاج النبوہ ہوگی، پھر بادشاہت رحمت والی ہوگی، پھر بادشاہت دوسری ہوگی، تو یہ 12 خلفاء تک ہے، اس کے بعد پھر ملوکیت و رحمت کا دور، پھر کمزور ملوکیت کا دور، پھر ظالمانہ ملوکیت کا دور، یہ ادوار مختلف آئے ہیں۔ اس حدیث کی بنا پر تو یہ خلافت ہے، اگرچہ یہ ادنا درجے کی ہے، اس کے اندر وہ پہ جو ہے میرٹ نہیں ہے، جو میرٹ خلفاء راشدین والا تھا، وہ معاملہ نہیں ہے یہاں پر۔ ٹھیک ہے۔ پھر یہاں پہ ایک چیز ہے اور وہ بھی میں چاہتا ہوں آپ واضح کر دیں کہ دشمن کا دشمن تو دوست ہوتا ہے، جی تو پھر جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یا دیگر لوگ یزید کی بیعت کو یا ولی عہدی کو نہیں مانتے تھے یا نہیں ماننا چاہتے تھے، تو یہ لوگ پھر آپس میں کیوں اکٹھے نہیں ہوئے، پھر انہوں نے اپنی حکومت کی بنیاد کیوں نہیں رکھی؟ اچھا دیکھو نا، یہاں پر ڈاکٹر صاحب وہی بات آ گئی نا کہ آپ نے کہا کہ دشمن کا دشمن بھی دوست ہے، یہاں اب مخالف مختلف رنگ کے ہیں لیکن آپس میں متفق کیوں نہیں ہو پا رہے؟ یہی بات ہے جو میں نے پہلے آپ کے سامنے وجوہات ذکر کی ہیں۔ اصل میں ایک تو جتنے بھی صحابہ اکرام ہیں کوئی بھی خروج اور بغاوت کا قائل نہیں ہے۔ صحابہ کرام کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح فرامین ہیں کہ بادشاہ مسلمان حکمران جو ہے وہ ظالم بھی ہو نا تو اس کی اطاعت فرض ہے، الا ان تروا فیہ کفرا بواح وفیکم عندہ من اللہ برہان، کہ تو ایسا جب تک وہ اعلانیہ کفر کا مرتکب نہ ہو تمہارے پر اللہ اس کی دلیل نہ، اس کا خروج جائز نہیں ہے۔ تو اب جو صحابہ کرام بعض نہیں پسند کرتے تھے یا تابعین تو وہ خروج کے قائل نہیں تھے۔ بعض لوگ اپنی ذاتی حکومت کے معاملات چاہتے تھے تو انہوں نے بھی یزید کے دور تک جو ہے وہ اگرچہ خاموش رہے ہیں لیکن انہوں نے اپنی حکومت کا اعلان نہیں کیا ہے، جیسے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ دیکھیں جب تک سے یزید رہا ہے عبداللہ بن زبیر نے اپنی خلافت کا حکومت کو اعلان نہیں کیا ہے۔ بعض لوگ مختلف پراپوگنڈے سے متاثر تھے، جب لوگوں کے جو نکات تھے وہ ایک نہیں تھے تو ان کا اتفاق بھی فطری بات ہے وہ ممکن نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، تو سیدنا حسن کے بعد سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ سفر کرتے ہیں، مکہ سے شروع کرتے ہیں اپنے اس سفر کو، اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے سے بھیج دیتے ہیں کہ آپ جا کے حالات کا جائزہ لینا ہے، اور پھر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی خط آ جاتا ہے کہ حالات سازگار ہیں، لوگ بڑے ایسے ہیں، آپ کی آمد کے انتظار میں منتظر ہیں، آپ کا استقبال کرنا چاہتے ہیں، تو آپ تشریف لے آئیے۔ تو پھر مسلم بن عقیل کی شہادت کیوں ہوتی ہے، اور یہ پھر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حالات کو جج کر کے سیدنا حسین کو خط لکھنا ہے، پھر اس کو کس نظر سے ہم دیکھیں؟ ڈاکٹر صاحب میں نے عرض کیا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہاں پر یزید کی حکومت کو استحکام نہیں ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، مسئلہ اگلا یہ تھا کہ یہ کوفی لوگ جو تھے یہ تو آپ کو پتہ پہلے بھی غدار تھے، جو روکنے والے صحابہ کرام ہیں، سیدنا عبداللہ بن عباس ہیں، آل رسول میں سے، جی اہل بیت میں سے، اہل بیت میں سے، آل رسول میں سے روک رہے ہیں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، بیٹا نہ بھائی نہ جاؤ، کیوں نہ جاؤ؟ اس لیے نہ جاؤ، بیٹے ہیں بھتیجے تھے نا، بھی نہ جاؤ اس لیے نہ جاؤ کہ کوفیوں نے آپ کے باپ سے بھائی سے وفا نہیں کی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روکنے والے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روکنے والے، دیگر کے بار سے، کیونکہ ان کو کوفیوں کے شر سے یہ معاملہ واضح تھا کہ کوفیوں میں وفا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ سمجھتے وہاں استحکام نہیں ہے، ہمیں حکومت وہاں مل جائے گی۔ ٹھیک ہے، اب ان لوگ یہی وجہ جو آگے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا سانحہ پیش آیا ہے نا، اصل میں جب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے ٹرن لے لیا، رستہ بدل لیا، سے مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد معاملہ واضح ہو گیا تھا نا، اب کوفیوں کو ایک بہت بڑا خطرہ تھا۔ یعنی کوفیوں نے غداری کی تھی سیدنا حسین کے سفیر کے ساتھ بھی؟ جی سیدنا حسین کے ساتھ بھی۔ دیکھو نا، یہ میں نے شیخ مفید کی ایک عبارت آپ کے ساتھ کوڈ کی ہے کہ الارشاد کے اندر شیعہ عالم ہے شیخ مفید، انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ جب مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی کوفیوں نے غداری کر دی، کیونکہ یہ بات سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو فرزدق شاعر بھی پہلے اشارتاً کہہ چکا تھا۔ جب رستے کے اندر فرزدق شاعر سے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہوئی تھی نا، تو سیدنا حسین نے تھوڑے سے حوال پوچھے تو انہوں نے کہا تھا کہ جو ہے
زبانیں آپ کے ساتھ ہیں اور تلواریں حکومت کے ساتھ ہیں کہ وہ بے وفا غدار لوگ ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے جب یہ معاملہ واضح آ گیا تو اب کوفیوں نے جو ہے غداری تو کر دی تھی، اب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا معاملہ سمجھ آ گیا تھا کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ ان کے جو ہے وہ داؤ میں آنے والے نہیں ہیں۔ سیدنا حسین رستہ بدل لیا۔ اب کوفیوں کے پاس دو آپشن تھے، ایک یہ تھے کہ سیدنا حسین کو جانے دیتے، اگر وہ جانے دیتے تو پھر ان کے لیے سب سے بڑی تباہی یہ تھی کہ سیدنا حسین رضی اللہ نے اپنے بھائی کی طرح سیدھا جانا یزید کے پاس۔ اب وہاں وہی معاملہ ہونا تھا جو سیدنا حسن اور سیدنا معاویہ کے درمیان ہوا، ٹھیک ہے، وہاں صلح ہو جانی، سارا معاملہ ہو جانا تھا۔ یہ جیسے کہ وہ آگے جا کے ہوا بھی ہے کہ جب کوفیوں نے روکا ہے تو جا کے سارا معاملہ کیا ہے، تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شرائط میں سے یہ شرط تھی کہ یا تو مجھے واپس جانے دو، ٹھیک ہے۔ اور یہ مزے کی بات ہے کہ یہ شرائط شیعہ کتب میں بھی ہیں، یہ علن صاحب بلادری کی ہے، اس کے اندر بھی موجود ہے۔ سکہ تابعین سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے اشارت کی، حتیٰ کہ شیخ مفید نے الارشاد کے اندر بھی یہ شرائط نقل کی ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کہا یا مجھے واپس جانے دیا جائے، یا اسلامی سرحد پار جانے دے، یا مجھے یزید کے پاس جانے دے، آزا او یدی فی یدہ ہی، کہ میں اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دوں گا، اس کے ہاتھ میں بیعت کر لیتا ہوں۔ اب اگر یزید کے جب جو حالات بن رہے تھے وہ یہ تھے کہ سیدنا حسین رضی اللہ نے سید جا کر کے یزید کے ساتھ کیا کر لینی تھی، بیعت کر صلح نہیں تھی، وہی سین بن جانا تھا جو سین بنا تھا سیدنا حسن اور سیدنا معاویہ کے درمیان، امت کا معاملہ اتفاق والا۔ اب اس کا نقصان کوفیوں کا کیا ہونا تھا، امت متحد، غدار کوفی بے نقاب، بالکل۔ اب ان کی شامت آ جانی تھی کہ یہ جو ہیں یہ اسلامی حکومت کے یا حکومتوں کے خلاف جو ہیں یہ خباثت کرنے والے ہیں، انہوں نے مارا جانا تھا۔ ان لوگوں نے اب چاہا کہ ڈبل گیم کھیلو۔ اب انہوں نے کیا کیا، اب ان کو نے یہ کہا کہ اپنے آپ کو بچاؤ۔ ایک تو غداری کر دی سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ، جس کا انہوں نے برملا اظہار کیا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے، خاضا لنا شیعتنا، ہمارے شیعوں نے جو ہے ہمارے ہم نواؤں نے ہمیں کیا کر دیا، رسوا کر دیا، بے یار مددگار چھوڑ دیا۔ اب دوسرے نمبر پر وہ خود ان کو مورد سمجھ رہے ہیں، کوفیوں نے غداری کی ہے، موسیٰ بن نقیر کو شہید بھی کروا دیا۔ اوپر سے کیا ہوا، اب کوفی اپنے آپ کو بچانا چاہتے تھے، انہوں نے کیا کیا، حجاج جو عبید اللہ بن زیاد تھا، یہ ظالمانہ طبیعت کا عالم تھا، اس نے کیا کیا، عبید اللہ بن زیاد کو کہا کہ اس کو جو جاننے دیا جائے، بیعت آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، گورنر آپ ہیں، آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دے، اپنے آپ کو آپ کے سپرد کرے۔ وہاں کیوں جا رہے تھے دمشق میں؟ اصل میں ان بدبخت خبیثوں کا ٹارگٹ یہ تھا کہ عبید اللہ بن زیاد کے ذریعے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچا جائے، اگر وہاں چلے گئے تو ہم مارا جائیں گے۔ عبید اللہ بن زیاد ویسے ظالم اور بڑا نخوت والا آدمی تھا، اس کو جو ہے پھر شمر وغیرہ جوشن دیگر انہوں نے کیا کہا کہ جناب آپ کی یہ توہین ہے، بے عزتی ہے کہ آپ کو بائی پاس کر کے وہ وہاں جائیں دمشق میں، ان کو کہا یہ سیدنا حسین کو بند کریں کہ وہ آپ کے ہاتھ میں ہاتھ دیں۔ اب یہ معاملہ وہ بھی ظالم اپنی نخوت والا تھا، اس بدبخت نے پھر اس بات پہ جب اصرار کیا کہ نہیں میرے ہاتھ میں ہاتھ دے، انا کا مسئلہ، وہ بدبختی اس میں عروج پہ تھا۔ اب ہوا یہ ڈاکٹر صاحب کہ انہوں نے کیا کیا، کوفیوں کو موقع مل گیا، انہوں نے سیدنا حسین کا محاصرہ کر لیا، اور اس دوران انہوں نے جو ہے وہ عبید اللہ بن زیاد کے سامنے اپنے اپنا کریڈٹ کر لینے کے لیے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ سیدنا حسین کسی جنگ کے لیے تو گئے تھے تھوڑے تھے، وہ تو لڑنے گئے ہی نہیں تھے، ان کا ننھے بچے تھے ساتھ، جس کے ساتھ بچے ہیں وہ لڑنے تھوڑے جاتا ہے، تو انہوں نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، اور اس بدبخت نے اپنی نخوت کی بنیاد پہ یکوفیوں کو جو ہے یہ رستہ دے دیا، اور اس طرح سیدنا حسین مظلومانہ شہید ہوئے ہیں۔ کیا اس کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ جیسے سیدنا عثمان کی شہادت کے بعد سیدنا امیر معاویہ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین شرارت امیز جنگیں کروائی گئی تھیں، میں نہیں کہتا ہوئی تھیں، کروائی گئی تھیں، خوارج نے جو اصل میں سیدنا عثمان کے قاتل تھے، اور پھر ان کے خلاف سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہروان کی جنگ لڑی تھی۔ تو یہ کیا کوفی وہی ہیں یا کردار وہ تھا؟ یہ اصل میں کوفی سارے جو ہے نا یہ شرپسند عناصر کا ٹولہ تھا۔ جو آپ کو پتہ ہے دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ گروہ ویسے ہی وہ ہے جن کے بارے میں نبی علیہ السلام کی بد دعائی کیا لیں، پیشین گوئی ہے نا، کہ عراق کے والے سے نبی علیہ السلام نے ممبر پہ کھڑے ہوئے کہا تھا کہ مشرق کی جانب فتنے اٹھیں گے، ہناک الزلازل والفتن ومنہا یطلع قرن الشیطان۔ تو یہ کوفہ عراق کا وہ شہر ہے جو فتنوں کی سرزمین ہے۔ پھر ان کے اندر سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بے وفائی، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سے بے وفائی، یہ اصل لوگ اہل بیت کے محب نہیں تھے، لیکن یہ بدبخت جو تھے یہ اس اہل بیت کا شیلٹر لے کر کے یہ اپنے مذموم مقاصد کے اوپر کھڑے تھے۔ آج بھی المیہ یہ ہے
ڈاکٹر صاحب یہاں ایک بات میں عرض جی کروں ضرور۔ گا، وہ پتہ کیا ہے، ایک فطری بات ہے، کسی آدمی کو کسی علاقے سے تکلیف پہنچتی ہے نا، تو یاد رکھیے وہ اس علاقے کا نام بھی سننا گوارا نہیں کرتا۔ مثال سے بات واضح کرتا ہوں، مثلا ایک آدمی ہے، اسی بچی کسی علاقے میں شادی ہوئی، اس کو طلاق ہو جائے، جو کبھی کوئی بندہ اس علاقے کا نام بھی لینا تو اس کے زخم ارے ہو جاتے ہیں، کہتا ہے یار اس علاقے کا نام نہ لو، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اچھا کیا ہوا ہے، اس بچے اس کی عزت پہ داغ لگا، اس کے اگلی بیٹی کو طلاق ہوئی، اسے ایک تکلیف دہ عمل پہنچا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو کوفی نے ستایا، وہ وہاں شہید ہوئے۔ سیدنا حسن رضی اللہ غداری کوفیوں نے کی اور اپنے شیعوں نے کی جو وفاداری کا عزم برتے تھے، جیسا کہ الاحتجاج تبرسی کے اندر جو علامہ تبرسی شیعہ مورخ ہیں، انہوں نے احتجاج تبرسی کے اندر حسن بن علی کے احتجاج کے اندر جو ہے اس بار رضی اللہ تعالیٰ کے اندر یہ کوڈ کیا سارا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غداری کی، مسلم بن عقیل کو شہید، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے خلاف محاصرہ، سیدنا جو ہے وہ حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا۔ اتنے بڑے اہل بیت کے ظالم اور قاتل ہیں، اسی لیے سیدنا آپ عبداللہ بن عمر کو دیکھیں، وہ ان کو کہہ رہے ایک مچھر کے مرنے پہ بڑے پریشان ہو، نواسہ رسول شہید کر دیا، ظالموں تمہیں پرواہ کوئی نہیں۔ ماں ام سلمہ رضی اللہ عنہ ام المومنین لعنت کرنے ہیں ان پہ کہ اللہ قاتلہم اللہ قاتلوہ، ان ظالموں نے نواسہ رسول شہید کیا، اللہ ان کو برباد کر دے۔ ایک سے آخری بات پر یہ میں نے کیوں عرض کی ہے کہ کوفے سے تو فطری اس اعتبار سے نفرت ہونی چاہیے جی کہ یہ اہل بیت کے دشمن لوگوں کا گڑ رہا ہے، تو اب کسی کے ایمان کا مرکز کوفہ ہو تو اسے اپنے ایمان کا فیصلہ وہ نظر ثانی کرنی سبحان چاہیے۔ اللہ، بس میں یہ سب بات کیا کرنا بات چاہتا کیا بات کہی ہے۔ اچھا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھایا گیا، مٹی دکھائی گئی، اس طرح جی کی جی یہ تو طے تھا کہ شہید ہونا ہے، جی جی تو یہ بدبختی بھی کسی نہ کسی گروہ کے حصے میں آنی تھی، یہ بھی مشیت یزیدی تھی، جی یہ بھی جی طے جی تھا سارا کچھ۔ اب یہاں پہ پھر یہ ہے کہ کیا یزید ان احادیث یا اس طرح کے معاملات سے ناواقف تھا جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈیل کرنے کے لیے، ٹریٹ کرنے کے لیے اس نے گورنر اپنا وہ جو سخت طبیعت کا تھا یا انا پرست تھا اسے لگایا؟ ڈاکٹر صاحب یہاں تک بات ہے نا اس معاملے کے اندر کہ سیدنا حسین کی شہادت نبی علیہ السلام کی یہ پیشین گوئی اس بات کی دلیل ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ برحق شہید ہے اور وہ مظلوم شہید ہے۔ بے شک اگلا مرحلہ ہے یزید نے اپنا گورنر بدلا ہے، اپنی حکومت، ان کو جو اطلاع تھی کہ کوئی کوفیوں کی طرف سے جو ہے یہ غداری ہو رہی، کیونکہ مسلم بن عقیل کے ذریعے جو انتشار کی فضا تھی وہ کوفیوں کی طرف سے آئی تھی نا، تو انہوں نے بصرے کی ذمہ داری کے ساتھ ساتھ عبید اللہ بن زیاد کو یہ بھی دے دی تاکہ حالات کنٹرول ہوں۔ ٹھیک ہے، ظاہر حکومتیں اپنی ریٹ قائم کرتی ہیں، بالکل، لیکن اس نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے شہید کا قطعا نہ حکم دیا تھا، نہ اس بات کو پسند کرتا تھا، نہ اس کے نے کوئی ایسا فیصلہ جاری کیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ پھر کیا یہ سوال ہے کہ آپ یزید کو کلین چٹ دیتے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، جہاں تک ڈاکٹر صاحب کا مانا ہے کہ آپ یزید کو کلین چٹ دیتے ہیں، یزید کو ہم کلین چٹ نہیں دیتے۔ یزید کو اس حد تک تو دیکھیں نا، یزید ایک متنازع شخصیت ہے، اس مسلمان حکمران ضرور ہے، ٹھیک ہے، ہم وہی بات کہتے ہیں یزید کے معاملے کے اندر جو امام شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہی، لا نحبہ ولا نسبہ، ٹھیک، نہ ہم اصحاب والی ان سے محبت رکھتے ہیں، اولیاء اللہ والی، نہ اس سے ہم روافض والا بغض رکھتے ہیں، نفرت رکھتے ہیں۔ ہاں جو اس کی اچھائی ہے، کارنامہ اچھا ہوگا، صحابہ اس کی جاتا جو ہے اقدام جہاد بھی کی ہیں، دیگر معاملہ کی ہیں، ہم اس کی تحسین کریں گے، جہاں کو غلطی ہے ہم اس کو غلطی کوڈ کریں گے، اس کی مذمت کریں گے۔ ہم اس معاملے کے اندر جب وہ انصاف پہ کھڑے ہیں، یہ وہی ضابطہ جو قرآن نے بھی دیا، لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا اقرب للتقوی، ہم کلین چٹ نہیں دیتے۔ ہاں اتنا ضرور ہے اس کے دور کے اندر یہ ظالمانہ صفاقانہ معاملہ ہوا سیدنا حسین کی مظلومانہ شہادت والا، ان کو اس معاملے کے اندر جو ہے وہ انتقام بدل لینا چاہیے تھا۔ وہ بدلہ کیوں نہیں لے پایا، اس نے کیوں نہیں، اس کی کیا سیاسی مجبوریاں تھیں؟ ظاہر بات ہے اس میں مورخین کی آراء مختلف ہیں، کیونکہ ظاہر ہے جس قسم کا یہ خناس آدمی تھا عبید اللہ بن زیاد، اس کو آپ دیکھ رہے ہیں نا کچھ عرصے کے بعد یہ غداری کے اندر ہی مارا گیا ہے۔ آپ کو پتہ حکومت کے اندر بھی بعد ایسے سر پھرے بدبخت ہوتے ہیں کہ جن کے اوپر حاکم کا فوری کنٹرول بھی مشکل ہوتا ہے۔ ممکن ہے اس کے سامنے بھی کوئی ایسا معاملہ ہو واللہ عالم، لیکن ہم اس کو کلین چٹ دینے کے قائل نہیں ہیں کہ اس کی حکومت مقدار میں ہوا، اس حد تک یہ ضرور مجرم ہے۔ باقی اگر کوئی بندہ یہ بات کہے کہ یزید نے سیدنا حسین کو شہید کیا،
یا کروایا. تو یہ تو باتیں شیعہ کتب بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے. روافظ کی کتب بھی بول کے کہتی ہیں کہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو یزید نے نہ قتل کیا نہ قتل کا حکم دیا. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ آپ امام علامہ طبرسی شیعہ مورخ ہے، اس کی کتاب الاحتجاج لے لیجئے. الاحتجاج طبرسی کے اندر علامہ طبرسی نے علی بن حسین، جس سے امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے، سیدنا حسین کے بیٹے ہیں. جی. جب یہ یزید کے دربار کے اندر گئے نا، تو یزید کے دربار میں جا کر کے یزید نے ان کو اپنے سینے سے لگایا اور ان سے ان کا استقبال کیا، اور اس کے بعد بات کی تو انہوں نے کہا، علی بن حسین جو تھا زین العابدین، کہنے لگے کہ بالغنی انک ترید قتلی، ترید ان تقتلنی. کہنے لگے یزید مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ مجھے شہید قتل کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں تو یہ اہل بیت کی جو بچیاں ہیں نا، آپ ان کو واپس مدینہ بھیج. جسے زین العابدین بیمار کربلا، جی بیمار کربلا، امام سجاد بھی کہتے ہیں، بیمار کربلا بھی کہتے ہیں. یہ سیدنا زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں. اگر کوئی ایسا پروگرام ہے تو یہ اہل بیت کی بیٹیاں جو یزید سے اس کے دربار میں دمشق کے اندر گفتگو ہو رہی ہے. اور یہ احتجاج طبرسی کا، علامہ طبرسی نے ساری یہ بات لکھی ہوئی ہے تفصیل کے ساتھ، شیعہ مورخ نے. اور جہاں پر زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا جو ہے وہ احتجاج ذکر، اس کے آخری ورڈ یہ ہیں، انہوں نے جا کے کہا کہ یزید نے برملا کہا، انہوں نے کہا کسی کے ہاتھ، کسی کے ذریعے ان بچیوں کو، اہل بیت کی بیٹیوں کو نا مدینہ میں بھیج دیجیے. فرمانے لگے یزید نے کہا، بقول علامہ طبرسی، یزید نے کہا میں یؤدیہن غیرک، ان کو ساری بیٹیوں کو، یہ آل رسول کی بیٹیاں، ان مقدس ہستیوں کو آپ خود لے کے جائیں گے ساتھ اپنے. اور پھر ساتھ ہی کہا، کہنے لگے علی یعنی زین العابدین رحمۃ اللہ کہنے لگے واللہ ما قتلت ابیک ولا امرت بقتلہ. کہنے لگے یزید نے کہا علی اے زین العابدین، نہ میں نے تیرے باپ کو قتل کیا، اللہ کی قسم، نہ تیرے باپ کو قتل کیا، نہ تیرے باپ کے قتل کا حکم جاری کیا. وَلَوْ كُنْتُ مُتَوَلِّيًا لِقِتَالِهِ، اگر میرے پاس، میں اس معاملے کے اوپر میرے اوپر ذمہ داری آ جاتی، میرے ساتھ کوئی ڈائریکٹ معاملہ تیرے والد کا بن بھی جاتا قتل کا، تو کہنے لگے میں تب بھی یہ معاملہ نہ کرتا. پر کہنے لگے کہ وَلَّفَقَالَ لِقِتَالِهِ مَا قَتَلْتُهُ، اللہ کی قسم میں قطعاً یہ حسین رضی کو شہید نہ کرتا. لو کنت متولیٰ لقتالہ ما قتلتہ، انہیں شہید نہ کرتا. پھر آگے کیا لفظ ہے، کہتے ہیں فَأَحْسَنَ جَائِزَتَهُ، یزید نے پرتکلف جو ہے ان کی مہمانی کی ہے، بہت اچھا جو ہے سلوک برتاؤ کی، میزبانی کی. کن کی؟ اہل بیت کی، زین العابدین بیمار کربلا رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر جو اہل بیت کی بیٹیاں بہنیں تھیں، ان کی اچھی مہمانی خاطر تواضع کرنے کے بعد، عزت اکرام کرنے کے بعد، پھر ان کو جو ہے اس نے جو ہے ان کو سوار کر کے عورتوں کو سب کو مدینہ روانہ کر دیا. یہ تو شیعہ کتب کی بھی گواہی ہے کہ یزید نے ان کے ساتھ کوئی بدسلوکی نہیں کی ہے، اہل بیت کی بہو بیٹیوں کے ساتھ بھی. یہ اصل کے اندر شیعہ کے جو ہے رواج، جو ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا کہ اہل بیت کی بیٹی کسی کو لونڈی بنانے کا معاملہ، اصل میں یہ یاد رکھیے تاریخ میں بدترین ظلم ہے. یہ روافظ جو ہے نا، یہ جو ہے جھوٹ اور معاملے میں ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا ہے. ہم نے اس لیے بات کہنے لگے ہیں کہ جو ہم نے باتیں کی ہیں وہ تو سنی علماء، سنی مورخین کی باتوں سے بھی مطابقت رکھتی ہے جو ہم نے شیعہ کی بات نقل کی ہے تائیدن. باقی رہ جی یہ روافظ کے علاوہ کوئی بھی اس کا راوی نہیں ہے کہ وہاں پر دفعہ جو ہے وہ بیٹی، اہل بیت کی ایک بیٹی بیٹھی ہوئی تھی اور ایک آدمی وہاں سے کھڑا ہوا اور اس نے یہ بات کہی کہ جو ہے یہ فلاں بچی بڑی حسین و جمیل ہے، آپ اس کو مجھے لونڈی کے لیے دے دیجیے، میں اس کو اپنی لونڈی بنا لوں. تو اس نے کہا کہ لونڈی بنانا تو میں اس کا، یزید نے کہا زیادہ کرتا ہوں. یہ روافظ کی گپیں ہیں جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہے. اچھا شیخ صاحب، مجھے یہاں پہ ایک بات پھر یہ جاننی ہے کہ اگر شیعہ کتب کے اندر یا رافضیوں کی کتابوں کے اندر ان کے بڑوں نے آج سے ڈیفینیٹ کو 1200-1100 سال پیچھے کی کتابیں ہوں گی جن کے نام آپ حوالے دے رہے ہیں، تو ان کتابوں کے اندر یہ حقائق اگر موجود ہیں تو آج یہ بیان کیوں نہیں کرتے؟ ڈاکٹر صاحب بات پتہ کیا کرتے ہیں، لیکن نا ڈر کے. میں صرف ایک بات بتا دیتا ہوں، زیادہ تر تو وہ ہیں جو واقعہ کربلا کے اندر صرف اپنی مذہبی سیاست کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ان کو اہل بیت سے نہ محبت ہے، نہ وہ اہل بیت مطلب پیسے کمارا اپنی واہ کروانا بس. وہ اہل بیت کا نام استعمال کرتے ہیں، نہ عقیدہ اہل بیت والا، نہ شکل و صورت اہل بیت والی، نہ نماز روزہ اہل بیت والا، نہ جو ہے کردار اہل بیت والا. ٹھیک ہے، یعنی جس کی ایک سمپل مثال دینا، جو یہ ملنگ سسٹم ہے، ٹھیک ہے،
گندے ترین گند میں لتھڑے ہوئے، شرابیں پینی، چرسے پینی، ٹھیک ہے جی، بدکاریاں کرنیاں، داڑیاں مونڈیاں، یہ اہل بیت کا کردار ہے۔ پہ ایک بات۔ نمبر 2، اگلی بات، یہ اکثر لوگوں کا معاملہ جو تھوڑے بہت پڑھے لکھے ہیں نا، مثلاً آپ نے بھی نام لیا تھا پہلے کس میں، یہ جواد نقوی صاحب ہیں، اس وقت جو ہے وہ شیعہ کے لاہور کے اندر ایک معروف عالم دین ہے، شیعہ مذہب کے۔ میں ان کی ایک ویڈیو سن رہا تھا۔ امام حسن کو شامیوں کے حوالے کرتے ہیں، توجہ فرمائیں۔ احتجاج، کتاب الاحتجاج، مرحوم طبرسی کی کتاب الاحتجاج، اس کے اندر جلد دوم میں احتجاجات امام حسن میں یہ روایت جو بارہا اس کا متن تفصیل کے ساتھ آپ مومنین کی خدمت میں پڑھا ہے، موجود ہے، آپ رجوع کر سکتے ہیں کتاب کی طرف بھی اور اس گفتگو کی طرف بھی۔ امام علیہ السلام نے وہاں پر اپنی صلح اور مصالحت کے اسباب بیان کیے۔ میں نے کیوں معاویہ کے ساتھ صلح کی ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے صلح کی ہے کہ دو اغتیال، دو منصوبے، دو پلاننگ میرے سامنے آئیں، میں نے دیکھا کہ دو منصوبے ہیں، ایک میرے دشمن کی اور ایک میرے ساتھیوں کی۔ وہ ہاؤلا کہہ کر میں نے کئی عرصے تک سینسر کر کے یہ روایت پڑھی ہے عزیزان، ایک عرصے تک سینسر کر کے یہ روایت پڑھی ہے۔ بعد میں خود میرے اپنے ضمیر نے ملامت کی کہ کس لیے سینسر کر رہے ہو، کس کے ڈر سے کر رہے ہو، کس کے خوف سے کر رہے ہو؟ پھر پوری روایت پڑھ دی بغیر سینسر کے، جیسی امام حسن نے فرمائی تھی ویسی کئی دفعہ پڑھی ہے وہ روایت۔ وہ جملہ کیا تھا؟ یہیں پر اس روایت میں تھا ہاؤلا سے آگے جرت نہیں ہو رہی تھی پہلے مجھے پڑھنے کے لیے، لیکن پھر پڑھ دی وہ روایت۔ وہ کیا تھی؟ ہاؤلا الذین یقولون انہم شیعتنا، یہ سب جو کہتے پھرتے ہیں کہ یہ میرے شیعہ ہیں، پھر ان کا اغتیال، ان کا منصوبہ، ان کا دام فریب میرے سامنے آیا کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں۔ پھر میں نے ان کا منصوبہ سوچا کہ یہ کیا سوچ رہے ہیں۔ دونوں کا جب میں نے دق کے پرکھا، موازنہ کیا، اپنے دشمنوں کا اور اپنے شیعوں کے دونوں کے منصوبے دیکھے، تو مجھے دشمن کا منصوبہ بہتر نظر آیا۔ کیوں؟ کہ میرے اپنے شیعوں نے میرے لیے جو منصوبہ بنایا تھا اس کے اندر بہت ذلت تھی، اس لیے میں نے یہ کتاب الاحتجاج میں ہے، کئی دفعہ روایت پڑھی ہے عزیزان من۔ وہ کیا منصوبہ تھا کہ ہم امام حسن علیہ السلام کو پکڑ کے، گرفتار کر کے، رسیوں میں باندھ کے شامیوں کے حوالے کر کے معاوضہ لے لیتے ہیں، اس کے بدلے میں غنیمت لے لیتے ہیں، مال غنیمت لیتے تھے، امام فروشی کرتے ہیں۔ اس سے آگے تو ہمارے پاس اور کوئی راستہ، ہمیں کوئی چیز متاع نہیں ہے بیچنے کے لیے، ہمارے پاس جنگ تو ہونی نہیں ہے، مال غنیمت ملنا نہیں ہے، شام کی طرف سے بھی کوئی ہمیں آفر نہیں ہوئی، آخری اب یہ اپنا لشکر بھی لوگوں نے لوٹ لیا، اس میں بھی کچھ نہیں بچا، آخری متاع ہمارے پاس یہی بچا ہے کہ امام کو دشمن کے حوالے کر کے اس کا معاوضہ لے لیں۔ یہ کن لوگوں نے کیا؟ یہ تاریخ میں وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے، بہت دو ٹوک میں، تاریخ نے سینسر نہیں کیا، وضاحت کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ آسان ترین کتاب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، بہت ساری تاریخ کی ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ منتہی الاعمال مرحوم محدث قمی کی کتاب ہے، اس کے اندر انہوں نے کھول کے لکھا ہے۔ البتہ جنہوں نے لکھا ہے ساتھ پھر توجیہ بھی کی ہے، اس کی تعویل بھی کی ہے، اس کو اوپر پردہ ڈالنے کی بھی کوشش کی ہے، لیکن اصل مطلب بھی لکھ دیا، نام بھی لکھ دیا، طبقہ بھی لکھ دیا، گروہ بھی لکھ دیا۔ وہ کون سے کوفی شیعہ تھے جنہوں نے امام حسین کو فروخت کرنے کا نعوذ باللہ منصوبہ بنایا تھا؟ امام نے فرمایا جب میں نے یہ دونوں دیکھے تو دشمن کا منصوبہ یہ تھا کہ مجھ سے اقتدار چھین لے، ان کا یہ منصوبہ تھا کہ یہ مجھے اسیر کر کے ان کے سپرد کر دیں، تو مجھے اس کے منصوبے کو بہتر لگا، اس میں کم نقصان تھا، لہٰذا
اس صورتحال میں زخمی بدن کے ساتھ امام کی ران پر نیزہ مارا، اپنے ہی لشکر نے نیزہ مارا لوٹ کے دوران، پٹی باندھ کر زخمی جسم کے ساتھ جا کر ان سے پوچھا بھائی کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا شرائط آپ رکھیں، معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ شرائط امام حسن نے لکھی، معاہدہ ہو گیا کہ آپ اتنی مدت تک حکومت کر سکتے ہو، لیکن اس کے بعد حکومت کسی کو دے نہیں سکتے، اس کے بعد حکومت اپنی اصل کی طرف لوٹ کر آ جائے گی۔ تو اس کے اندر وہ کہنے لگے کہ جب ایک مجلسی پڑھ رہے تھے وہ اپنے نا جو ان کا مرکز ہے اس کے اندر، کہنے لگے کہ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شات بیان کر رہے ہیں، کہنے لگے ایک عرصے تک نہ ہم اس عبارت کو چھپاتے رہے۔ جواد نقوی صاحب فرمانے لگے، کہنے لگے کہ ایک وقت تک ہم اس بات کو چھپاتے رہے جو سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا۔ جب ان کا لوگوں نے محاصرہ کیا کہ کون ہے تو انہوں نے کہا، سیدنا حسن نے وہاں کہا تھا ہؤلاء شیعتنا، یہ میرے اوپر جتنے حملہ کرنے والے ہیں، جو میرے گھر کو لوٹ رہے ہیں، جو میری جان کے درپے ہیں، جن سے مجھے خطرہ ہے، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو ہمارے شیعہ حضرات ہیں، جو ہماری وفا کا دم بھرتے ہیں۔ تو خود آگا جواد نقوی کہتے ایک عرصے تک میں یہ عبارت چھپاتا رہا، آج میں جرت کر کے یہ عبارت بیان کر رہا ہوں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ ان کے مذہب میں تقیہ ہے، تو تقیے کے اندر تو یہ لوگ کو بڑے بڑے حقائق جو ہیں ان کا خون کر جاتے ہیں، تو ایسے حقائق کو کون بیان کرے گا؟ تقیہ مطلب جھوٹ، تقیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہیں اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بول جائیں، ٹھیک ہے، یعنی مفاد لینے کے لیے، مفاد پہ لینے کے لیے، اور اس کے یہ ان کے ایمان کا حصہ لا ایمان لمن لا تقی لہ۔ لیکن یہ بات ملحوظ رہے، ایک ہوتا ہے اضطراری جنگ کا خطرہ جہاں پر توریہ کرنا، وہ اسلام کی ایک اور چیز ہے۔ یہاں پر جو یہ تقیہ ہے نا، یہ تو نفاق منافقت کا دوسرا نام ہے جس کو لوگوں نے عقیدے کا نام دیا ہوا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ مشیر ہیں سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے، بیعت کی سیدنا ابوبکر کی، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، وہ قاضی اور جج قاضی القضات رہے سیدنا ابوبکر کے، عمر کے، عثمان جج تھے، قاضی تھے، اور کہنے لگے جی وہ ساری زندگی تقیہ ہی کرتے رہے، معاذ اللہ۔ استغفر اللہ۔ اچھا، آپ یہ بات آپ نے کہی ہے کہ گورنر تھا وہ عبید اللہ بن زیاد، جی جی جی، جس نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی انانیت کی بینٹ چڑھا کے قتل کر دیا تھا۔ ابھی یعنی انہوں نے اس کے اندر ظلم یہ معاملہ دیا، کوفیوں نے اسے فائدہ اٹھا کے، سنان بن انس ظالم کوفی تھا ایک۔ اچھا یہاں ڈاکٹر صاحب ایک اور بات میں واضح کر دوں، یہ سنان بن انس خبیث کوفی جس نے جو ہے وہ سیدنا حسین کو شہید کیا نا، یہ موجم طبرانی کبیر کے اندر دوسری جلد کے اندر رقم 28 جو ہے اس کے اندر یہ کلیئر ہے، یہ کوفی خبیث تھا سنان بن انس بدبخت، جس نے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا، جس پہ حجاج نے کہا تھا تو اور شہزادہ جنت سیدنا حسین ایک گھر میں ایک محل میں ایک جگہ اکٹھے نہیں ہو سکتے، کہ شہزادہ جنت کا جنتی ہونا تو واضح ہے، تو وہاں نہیں جا سکتا۔ بالکل بات کہنے کا مقصد اثر یہاں پر یہ ہے کہ میں نے ایک شیعہ ذاکر کو سنا، بڑا افسوس ہوتا ہے بدبخت بعض لوگوں پہ جو سر عام میڈیا پہ جھوٹ بولتے، اس خبیث انسان کے جملے یہ تھے، دیکھو جی یہ صحابی انس کا بیٹا تھا جس نے جو ہے معاذ اللہ سیدنا حسین کو شہید کیا، تم کیسے کہتے ہو کہ اہل بیت کے دشمن نہیں تھے؟ یعنی اس خبیث انسان نے حقائق کا ایسا خون کر دیا، کہنے لگا معاذ اللہ حسین انس کا بیٹا، حالانکہ یہ سنان بن انس کوفی ہے، سیدنا انس تو بصرہ میں رہتے تھے۔ بالکل صحیح۔ تو اس لیے یہ بھی سراسر کا دھوکہ ہے جو لوگ صحابہ کرام کے اور اہل بیت میں دشمنی ثابت کرنے کے لیے اعلانیہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اب کربلا کے راستے میں اس کے کربلا کے پاس ہی دریا فرات ہے، اسی کے کنارے کی بستی ہے، تو کیا یزید نے فرات کا پانی اہل بیت کے لیے بند کرنے کا حکم دیا تھا؟ یزید تو ڈائریکٹ اس معاملے کے اندر تھا ہی نہیں کہیں پر، وہ تو دمشق کے اندر تھا، مہینوں کا سفر بنتا ہے ڈاکٹر صاحب، دنوں کا سفر، مہینوں تو جا کے وہ سفر طے ہوتا ہے۔ تو باور یہ کرواتے ہیں پہلے نمبر پر تو وہاں پانی یہ کوئی لمبی چوڑی جنگ نہیں تھی، ٹھیک ہے، یہ جو کہتے ہیں جی کہ یہ مارکا ہوا، اتنے دن پانی اتنے بند پر رہا، جب یہ 10 دن رہا، پانی بند رہا جی، اور فلاں ہوا جی، یہ فلاں ہوا۔ پہلے نمبر پر آپ اس کذب کو سمجھنے کے لیے دیکھیے کہ شہزادہ جنت سیدنا حسین جنگ کے لیے گئے ہی نہیں تھے۔ بالکل ٹھیک، جو جنگ کے لیے جاتا ہے وہ اپنے ننھے معصوم بچے ساتھ لے کے نہیں جاتا ہے، بالکل ٹھیک، وہ بھی بچے لے کے نہیں جاتا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ لوگوں کو واپس بھیج رہے ہیں، من احب منکم الانصراف فلینصرف، لوگ ساتھیوں کو واپسی کیا کہہ رہے ہیں، جانا چاہتا واپس چلے جاؤ۔ سیدنا حسین رضی اللہ رستہ اپنا تبدیل کر رہے ہیں،
جنگ کرنا ہوتا تو یہ انداز ہوتا. پھر لمحوں میں انہوں نے پکڑ کے ظالموں نے موقع ڈال کے سیدنا حسین کو شہید کیا, نہ کوئی پانی بند ہوا. آپ اس کو اس کذب کو چیک کریں, شیعوں کے اندر آن دی ریکارڈ رافضیوں میں آج بھی ایک چیز موجود ہے کہ شہزادہ جو 7ویں محرم یا 6 محرم کو جو امام قاسم کی مہندی نکالتے ہیں جی, اور آن دی ریکارڈ میڈیا پہ. اب اس میں بھی شیعہ 2 حصوں میں منقسم ہے, کچھ مہندی نکالتے ہیں معاملہ کرتے ہیں, کچھ اس پہ انکار کر دیتے ہیں. یعنی پانی پینے کے لیے تھا پانی نہیں, پینے کے لیے تو ملتا نہیں تھا, تو وہ مہندی بنانے کے لیے, اور مہندی جو ہے وہ شادیوں کرنے کے لیے, شادی کے لیے مہندی کرتے ہیں نا, حالانکہ یہ رسم ہی ہندوانہ ہے مہندی والی شادیوں کی, خوشی سیلیبریٹ کرنا. ہاں جی, سیلیبریٹ کرنے کے لیے. تو وہ پانی وہاں سے کہاں سے آ گیا؟ تو یہ اصل کے اندر جو ہے لوگوں نے اصل اپنا مذہب بنایا ہوا ہے جھوٹ کی بنیاد پہ کمائی. چونکہ آپ کو پتہ ہے پوری ٹیمیں ہیں, کون کون سی, یہ کون ہے جی, یہ مرثیہ خان ہے, یہ کون ہے, یہ ٹیم کون ہے, یہ پٹ پٹائیا ٹیم ہے, نوحہ گرد لوگ ہیں. اب جن کا مذہب بھی پٹ پٹائیا یعنی وہ کہہ لے کہ ماتم کہہ لے, یا کھانا پینا ہی رو پٹ کے ہے, یعنی لوگوں کو رلانا مقصد ہے, لوگوں کو جو ہے وہ جو ہے ان کے جذبات کو جو ابھارنا مقصد ہے. اس کے لیے جو جھوٹ بولنا پڑے وہ بول جائیں گے, جو کہانی بنانی پڑے بنا لیں گے. تو جب ایسے لوگوں کا مشن ہی مرثیے پڑھنا, نوحے پڑھ کے لوگوں کو مظلومیت کا درس دے کر کے جو ان کے جذبات سے کھیلنا ہے, کس لیے؟ اپنے کاروبار کمائی کے لیے. تو یہ روافظ محدثین اسی طرح کی حدیثیں نہیں لیتے تھے روافظ کی, کیونکہ روافظ جو ہے بدترین کذاب گروہ ہے جو اعلانیہ دیدہ دنستہ جھوٹ بولنے میں جری ہے. ٹھیک ہے. اچھا, پھر مجھے یہ بتائیے کہ یہ اگر اتنا ہی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں اور پرچارکر ہیں اور خود ساختہ میں کہتا ہوں وکیل ہیں اہل بیت کے, کیونکہ ہم صحابہ اور اہل بیت میں تو فضیلت کا تو فرق ہے, ہم معیار ان کا الگ ہے, صحابہ کا الگ ہے, لیکن چھتری صحابیت والی ہی ہے سب کی اہل بیت میں بھی. اب میں یہاں پہ یہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ کیا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کیا صرف سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے ہی ہیں یا ان کے علاوہ بھی کوئی ہیں؟ کیونکہ ہمیں کبھی اس طرح کی کوئی مجلس نہیں نظر آئی جو سیدنا علی کے حوالے سے منعقد کی جاتی ہوں, سیدنا حسن کے حوالے سے, یا دیگر جو اہل بیت کے لوگ ہیں جیسے مسلم بن عقیل بھی اہل بیت سے ہیں, تو ان کی شہادت کے حوالے سے, یا دیگر جو رفاقات تھے گھر کے خاندان کے لوگ تھے اہل بیت کے, تو ان کا نام کیوں نہیں لیا جاتا؟ ڈاکٹر صاحب, جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ اہل بیت صرف جو ہے خانوادہ حسین رضی اللہ عنہ ہی ہیں, اصل میں یہاں ایک اور بات پیچھے سمجھنے والی ہے, وہ یہ ہے کہ اہل بیت سے محبت فرض ہے. بالکل ٹھیک ہے. جس بدبخت کے دل میں ادنا سا بھی بغض ہے نا اہل بیت کا, اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. اہل بیت سے اصحاب محمد کا ایک عظیم جو ہے وہ گروہ ہے. لیکن یہاں جو بات قابل غور ہے کہ لوگ اہل بیت کا نام لے کے اہل بیت کا انکار کرتے ہیں. مثال کے طور پہ جو داماد ہوتا ہے نا, داماد اہل بیت کا فرزند نہیں ہوتا, یعنی وہ گھر والوں کا حصہ نہیں ہوتا. سسر کا خاندان اور ہوتا ہے, داماد کا خاندان اور ہوتا ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی یہ عظمت اور شان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر میں لے کر کے اللہ سے دعا کر کے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اہل بیت میں شامل فرمایا ہے. جو اصل حقیقی اہل بیت ہیں وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جنہیں قرآن نے اہل بیت قرار دیا. سمجھے, اہل بیت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں وہ اہل بیت کے اندر شامل ہیں. ٹھیک ہے, تو اس بنا پر اب صرف سیدنا علی رضی اللہ عنہ, علی رضی میں سیدنا حسین کی آل کو اہل بیت شمار کرنا, اور اس کی آڑ میں آل, یہ تو کہنا صلوات بر آل محمد. لیکن آل محمد کون ہے؟ آل محمد کے اندر بھی دیکھو نا, سیدنا عباس چچا عباس رضی اللہ عنہ کی ساری اولاد آل محمد کے اندر آتی ہے. ابو طالب کے جتنے بچے ہیں عقیل جو ہے ان کی آل عقیل, آل علی اور آل جعفر, یہ سارے آل رسول ہیں. لیکن لوگ ان کو بھی آل رسول ماننے کو تیار نہیں. صلوات بر آل محمد تو کہتے ہیں, لیکن میں نے بڑی معذرت کے ساتھ میں نے ایک شیعہ عالم کو سنا, میں بھی نام نہیں لیتا, قصدن میں نام نہیں لے رہا, اس کے الفاظ انتہائی تلخ اور ظالمانہ تھے. شہزادہ سیدنا عبید اللہ بن عباس کے بارے میں, قسم بن عباس کے بارے میں, جو گورنر بھی تھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے, اور باقاعدہ گورنر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ آل رسول میں بھی ہیں. ٹھیک ہے.
تو یہ اصل کے اندر لوگوں کے نے اہل بیت کا دائرہ بھی اپنے فرقہ وارانہ سوچ کے مطابق محدود کیا ہوا ہے، جو اہل بیت کی توہین کے مترادف ہے، کہ جن کو قرآن اہل بیت کہے، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت کہیں۔ میں نبی امی عائشہ کو اہل بیت کہا، قد بجا جہاں پر عبداللہ بن ابی کا معاملہ آیا تو آپ نے کہا تھا من یعذرنی عن رجل قد بالغنی اذاہ عن اہل بیتی، کون ہے جو عبداللہ بن ابی کا کام تمام کرے، اس کی تکلیف میرے اہل بیت تک پہنچی ہے، اس نے جو پراپیگنڈا کیا۔ آپ امی عائشہ کو اہل بیت کہہ رہے ہیں، اب جو امی عائشہ کا اہل بیت کا منکر، ازواج مطہرات کا منکر ہے، کیسے ہم مان لیں کہ وہ بندہ اہل بیت کا محب ہے جو نبی کی بیٹیوں کا انکار کرے؟ دیکھو نا، اب سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی 2 بیٹیاں ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اور اسی طرح زینب رضی اللہ عنہ، اور سید علی کے 2 بیٹے حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اب پنج تن پاک کا نام لے کر کے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی 2 بیٹیوں کے درمیان سے نکال دو، یہ سیدنا علی سے کوئی وفا تو نہیں ہے یار۔ بالکل ایسے کم از کم میں تو وفا نہیں سمجھتا خاندان علی کے ساتھ کہ زینب کو بھی آپ وہاں سے نکال دیں رضی اللہ تعالی عنہا، اور آپ اس کو جو ہے وہاں سے جو ام کلثوم بنت جو ہے علی رضی اللہ عنہ کو بھی درمیان سے نکال دے، کم از کم یہ تو انداز کو وفا والا نہیں ہے۔ ایک طرف ان کا عقیدہ ہے کہ امام معصوم ہوتا ہے، امام غلطی سے پاک ہوتا ہے، تو پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیدنا امیر معاویہ کے ساتھ وہ جو جنگ کے بعد کے معاملات ہیں، اور پھر سیدنا حسن اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مابین صلح، اور امام معصوم ہے تو پھر معصومیت کدھر گئی، اور پھر یہ صلح کے معاملات؟ ڈاکٹر صاحب، جہاں تک آپ کو یہ سوال ہے نا کہ روافض کے عقیدے کے مطابق امام معصوم ہوتا ہے، امام علم غیب رکھتا ہے اور وہ چلتا پھرتا قرآن ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ بلکہ میں نے ایک دفعہ ایک شیعہ ذاکر سے میری گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا جی دیکھیں ہمارا تو یہ عقیدہ ہے، لفظی قرآن اس میں غلطی ہو سکتی ہے، امام معصوم ہے، یہ چلتا پھرتا قرآن اس میں غلطی نہیں ہو سکتی، ان کا عقیدہ ہے۔ اب اس نظریے کے بعد پھر مسئلہ یہاں پر یہ قابل غور باتیں ہیں کہ اب نظریہ تو بنا لیا، تو پھر کیا کہیں گے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے اس قول میں دونوں عقیدوں کے تناظر میں؟ معصومیت جہاں غلطی کا امکان بھی نہیں ہے، علم غیب آنے والے حالات سب کا ادراک ہے، ٹھیک ہے۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان کس کھاتے میں ڈالا؟ قتلانا بقتلاکم فی الجنہ، کہ اس ہمارے مقتولین اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے مقتولین جنت کے اندر ہیں، سمجھے؟ پھر اس سے بھی آگے چلیے، سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں وہ سیدنا معاویہ سے صلح کر رہے ہیں، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے صلح کرنے، حالانکہ ان کے بارے میں نظریہ ہے کہ وہ معصوم ہیں، علم غیب جانتے ہیں، جب معصوم بھی ہیں علم غیب بھی جانتے ہیں، تو پھر ان کو تو کم از کم روافض کے عقیدے کے مطابق انہیں ادراک تھا کہ حالانکہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی صلح سیدنا معاویہ غیر مشہودہ ثابت نہیں، لیکن لوگوں نے جھوٹی مکذوبات جمع کر کے، جھوٹ اور مکذوبہ روایتیں جمع کر کے یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ سیدنا حسن کی صلح مشروط تھی، ٹھیک ہے، علی سبیل التنزل، حالانکہ وہ ثابت نہیں ہے، کوئی شرط مائیکل آل سیسن سے آج تک ثابت نہیں کر سکا، نہ کر سکے گا، وہ شرطیں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ سیدنا حسن کو پتہ تھا کہ اگر وہ معصوم تھے اور عقیدہ ہے کہ وہ علم غیب رکھتے تھے، کم از کم پھر ان کو تو اپنے عقیدے کے مطابق روافض کو سوچنا چاہیے کہ صلح کرنا ان کا حق تھا، کہ معاذ اللہ غیر حق تھا، امام غلطی نہیں کرتا، معاویہ نے صلح برحق ہے، ان کو خلیفہ ماننا، پھر اس کو خلیفہ ماننے کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ یہ جانتے تھے کہ وہ کل شرطیں پوری نہیں کریں گے، وہ جانتے تھے کہ آگے وہ بیٹے کو ولی عہد بنا دیں گے، ٹھیک ہے، تو علم غیب جو ہے اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ پھر سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کو ان ساری چیزوں کا علم تھا روافض کے عقیدے کے مطابق، تو پھر ان کا تو اعتراض میرا خیال نہیں بنتا اس بات کے اوپر کہ جو ہے وہ یہ صلح کی شرطیں پوری کیوں نہیں ہوئیں، اور سارا امام کو تو سارا علم تھا، اس کے باوجود امام صلح کر رہا ہے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ بالکل ٹھیک ہے، یہ واقعی قابل غور بات ہے جو ہمارے دوستوں کو سوچنی چاہیے اس میں۔ اب یہاں پہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ امام کو تامل تھا بیعت کرنے کے حوالے سے، اس میں چیزیں بھی ہو سکتی ہیں، معاملات بھی ہو سکتے ہیں جو کہ انہیں بھی بہت بہتر پتہ تھا، لیکن پھر جو واقع ہررا ہوا ہے، اور پھر اسی طرح ظالم، فاسق اور اس طرح کی جو اصطلاحات ہمیں سننے پڑھنے دیکھنے کو ملتی ہیں، اس حوالے سے پھر یزید کے کردار کو کیسے دیکھیں گے؟ یار دیکھیے، جہاں تک واقعہ ہررا ہے نا، یہاں ہم نے پہلے ایک بات آپ سے عرض کی کہ مدینہ میں جو شورش تھی نا، اس کے اسباب مختلف تھے، ہر لوگ ایک کیٹیگری کے نہیں تھے، جی، کچھ تو وہ تھے جو طرز حکومت کے اندر اس بات سے نالاں تھے کہ وہ اسلاف والا جو حکومت کے انتخاب کا انداز ہے نا، وہ شورائیت والا وہ نہیں اپنایا گیا، حالانکہ سیدنا معاویہ کے سامنے اپنی ایک سیاست حکیمانہ تھی۔ جی، کچھ وہ تھے کہ جو لوگ مختلف پراپیگنڈے کا شکار تھے، جی، اور کچھ وہ لوگ تھے کہ جو ان معاملات کے اندر جو ہے حکومت سے ویسے ہی علیحدگی میں تھے۔
اب حالات کا تقاضا تھا کہ حکمت کے ساتھ اس معاملے کو سنبھالا جاتا، لیکن یہاں پر ہم برملا کہیں گے کہ یہ معاملہ یزید کی غلطی ہے، اور بن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یزید کے جو ہے وہ جرائم کے اندر یہ لکھا، جو واقعہ حرا کے اندر مدینے کے اوپر کاروائی حجاج کا جو عمل ہے نا معاملہ، بہرحال یہ انداز کسی طرح بھی لائق تحسین نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ یہ مطلب کہنے کا یوں کہہ لیجئے کہ اگر وہاں شورش تھی تو دیکھیے ہر بغاوت کا حل جو ہے وہ گولی نہیں ہوتا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھ لیجئے، سیدنا عثمان کے خلاف شورش ہوئی ہے نا، ٹھیک ہے اس کا نتیجہ نقصان ہوگا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو، لیکن انہوں نے خون ریزی سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو امت کے خون کے سے داغدار کرنے کے لیے جو نبی علیہ السلام کا عہد بھی تھا، جان دینے گوارا کی، لیکن کوشش کی امت کے اندر میری وجہ سے شورش نہ، مسلط کے سمجھایا بھی جا سکتا تھا، ان کے ساتھ ٹیبل ٹاک بھی ہو سکتی تھی، اس کے ساتھ دیگر شر پسندوں کو طریقہ کار سے قابو بھی کیا جا سکتا تھا۔ بہرحال یہ اندھا دھند جو لاٹھی جو ہے نا، یہ کسی طرح بھی مستحسن نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کی تو ہم قطعاً بھی تحسین نہیں کرتے۔ یہ ان کا اقدام جو ہے ہم اس یہی کہتے ہیں کہ مناسب نہیں تھا۔ اگر وہ شورش والوں کا انداز غلط تھا تو اس کے نتیجے میں جو رویہ اپنایا گیا وہ اس سے بھی بڑھ کر کے غلط تھا، بلکہ اس کے اندر تو ظلم کی انتہا کی گئی ہے، وہ بہرحال لائق تحسین نہیں ہے، اس کی تحسین نہیں ہو سکتی کسی طرح۔ صحیح۔ اچھا، اب یہاں پہ یہ جاننا ہے، آخری سوال ہے آپ سے اس حوالے سے، کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنی حکومت کا اعلان کیا تھا اسے بغاوت یا خروج کہا جائے گا؟ ہاں، یاد رکھیے جس طرح شہزادہ جنت سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ قطعاً خروج نہیں کیا انہوں نے، اسی طرح سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ قطعاً خروج نہیں کیا، نہ وہ ان کے اوپر خروج کا معاملہ منطبق ہوتا ہے۔ یہاں ایک بات جو ہم نے پہلے آپ کو عرض کی ہے کہ دو مختلف علاقوں میں دو حکمران ہونا کوئی عیب نہیں ہے، ممکن ہے، وگرنہ اگر کہیں نا کہ پورا ہر دنیا میں ایک ہی حکمران ہونا چاہیے، دوسرا کہیں بن جائے تو بعد والا آ کے جب میرے ابا جی پہلے حکومت کرتے تھے تو میں کاٹ دوں گا، تو وہ چیز تو پھر آپ کے اندر تباہی اور بربادی ہو جائے گی۔ اب ہوا یہ تھا کہ جب تک یزید زندہ رہا تب تک سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کا دعویٰ نہیں کیا، خاموش رہے۔ پھر وہ مکے میں ضد کر کے چلے گئے، یزید فوت ہو گیا، ادھر ابھی تک مروان کی حکومت کو استحکام نہیں ہوا ہے، ادھر سیدنا عبداللہ بن زبیر نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا، ان کو باقاعدہ مقبولیت عامہ جو تھی وہ بھی حاصل ہو گئی، ان کی حکومت خلافت بن گئی۔ مروان کا معاملہ بھی ادھر نہ حکومت بنی تھی نہ ادھر ان کی کوئی بیعت ہوئی تھی ابھی تک، تو ان کی حکومت اب دوسرے علاقے تک رہ گئی تھی، تو اس پر جو ہے خروج کا حکم تو کسی صورت ممکن نہیں، کیونکہ یہاں تو مروان کی حکومت نہیں آئی۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ چونکہ پہلے حکومت یزید کی تھی، درمیان میں ان کو جو موقع ملا اور ادھر ابھی مروان کی حکومت کو استحکام نہیں آیا تھا، تو چونکہ ان کے بڑوں کی حکومت تھی تو لہٰذا ان کا حق تھا، اگر یہ آپ حق دیں گے تو یہ تو پوری دنیا میں خون ریزی شروع ہو جائے گی سارا معاملہ۔ جیسے ہمارے ہاں لوگ جو ہے عام طور پر ایک ایشو اٹھاتے ہیں نا، جو ہے جی خلافت عثمانیہ کے نام پہ جی سعودیہ ان سے لینا فلاں، بغض اپنا ہے اور وہ نکلتا آل سعود پہ آ کر کے ہم مختلف انداز سے، تو خلافت عثمانیہ میں بھئی حکومتیں مختلف ہیں اور وہ کیوں نکلی وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ تو سیدنا عبداللہ بن زبیر کی خلافت برحق ہے، اور مروان کا یہ اقدام ان کے خلاف جو حجاج نے جو کیا مکے پہ وہ غلط تھا، کیوں؟ ان کی حکومت کو توڑا ہی نہیں تھا، ان کی حکومت بنی ہی مروان کی بعد میں ہے، اور ادھر سیدنا عبداللہ بن زبیر کی حکومت کا استحکام پہلے آ چکا تھا، یزید کے خلاف انہوں نے خروج کیا ہی نہیں تھا، خروج تو نہ مروان کے خلاف ان کا ہے نہ یزید کے خلاف تھا، یزید کے معاملے میں خاموشی تھی، مروان کے معاملے میں انہیں پہلے ان کی خلافت مستحکم ہو گئی تھی، تو خروج کیسے بنے گا؟ قطعاً عبداللہ بن زبیر کا یہ اقدام خروج میں نہیں تھا، البتہ ان کے خلاف جو کاروائی ہوئی ہے وہ انتہائی ظالمانہ صفاقانہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام نے ماں جی کو بھی، ماں اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسماء بنت بکر کو بھی عبداللہ بن زبیر کی والدہ کو دلاسہ دیا، کہا جو اللہ نے مقدر تھا وہ ہو گیا، تو یہ تو ایک جسد ہے، آپ صبر کیجیے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ماں اسماء کو دلاسہ دیا، معاملہ وہ سارا کرنا، تو بہرحال جو اقدام مروان وغیرہ کا جو سیدنا جو عبداللہ بن زبیر کی شہادت کا ہے وہ تو بہرحال ظلم ہے۔ عبداللہ بن زبیر نے قطعاً جو ہے وہ بغاوت نہیں کی، نہ وہ خروج میں آتے تھے۔ کربلا کے واقعے میں موقف کس کا درست مانا جائے گا؟ ایک بات، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا یزید، کون حق پر تھا؟ یہ فیصلہ کرنے کا اختیار پیچھے ان کے بعد آنے والے یا ہم جیسے لوگوں کے لیے ہے، یہ بات کرنے کی ہے یا نہیں ہے؟ اس معاملے میں طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ سکوت رکھنا چاہیے یا گفتگو کرتے رہنا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحب جہاں تک آپ نے یہ کہا ہے کہ واقعہ کربلا کے اندر دیکھنا چاہیے کہ جو ہے کون حق پہ تھا، سیدنا حسین یا یزید، میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تقابل ہی غلط ہے۔
جب سیدنا حسین رضی اللہ عنہ یزید کا ڈائریکٹ کو ٹکراؤ ہی نہیں تھا، یہ نخوت خباثت تو ادھر عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے ہو رہی ہے، یزید و دمشق بیٹھا ہوا ہے، تو اس کو یہ کہنا یہ تو اصل میں نا روافظ کا ایک پراپیگنڈا ہے، اور یہ روافظ کی ایک ٹرم ہے جو ہمارے ہاں بعد ناعاقبت اندیشوں نے شروع کر دی، جی حسینی کے یزیدی، یہ ٹرم روافظ کی ہے۔ یاد رکھیے یزید ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیوں؟ یزید ایک تابعی ہے، وہ ایک مسلم حکمران ہے، اس میں اچھائیاں بھی تھی برائیاں بھی تھی، ہم نے پہلے ابن تیمیہ قول نقل کر دیا، سمجھے؟ اور سیدنا حسین ہمارا ایمان ہے، بالکل صحیح، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ شہزادہ جنت ہمارا ایمان ہے، ان سے محبت جو ہے نبی علیہ السلام سے محبت ہے۔ بالکل سیدنا حسین کا یزید سے تقابل ہی ظلم ہے۔ کیوں ظلم ہے؟ اس وجہ سے کہ دیکھو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اہل بیت والا ہونا اعزاز تو الگ ہے ڈاکٹر صاحب، خالی شرف صحابیت اتنا عظیم ہے، کروڑوں یزید پیدا ہو جائیں تو بالکل نہیں کر یاد رکھیے ایک شرف صحابیت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا مقام اہل بیت، وہ آگے وہ تو ایک الگ ماشاءاللہ عظمت ہے جو سیدنا حسین کو حاصل ہے، لیکن اس کا یہ کہنا ہے کہ اس کی بنیاد پہ یزید کو ٹارگٹ کر کے صحابہ کرام پہ کو تان کا دروازہ کھولے، صحابہ کرام کو ٹارگٹ کرے، سیدنا معاویہ کو ٹارگٹ کرے، یا اس کی بنیاد پر سیدنا عثمان پہ تان کرے، تو ہم ایسے بھی کسی بدبخت کو جو کبھی اس بات کا جو ہے وہ موقع نہیں دیں گے۔ جہاں پر یزید کی غلطی ہے ہم اس کو غلطی کہیں گے، جو یزید کی خوبی ہے بھئی کسی کی خوبی کا انکار نہیں کرنا چاہیے، ہاں جو غلطیاں وہ غلطیاں، لیکن ان کا تقابل کمپیئر سیدنا حسین کا یزید سے یہ ظلم ہے۔ اس بنیاد پہ حسینی یزید تقسیم جو بعد ناعاقبت اندیش کرتے ہیں یہ بھی ظلم ہے۔ کیوں ظلم ہے؟ کہ اس یہ تقسیم روافظ کی ہے جس کے اندر پیچھے مضموم جو ہے وہ مقاصد ہیں، جس کا مقصد جو امت کے اندر یہ بدعی ایک تقسیم آپ کہہ سکتے ہیں اس کو، یہ کوئی اسلامی تقسیم نہیں ہے۔ بالکل صحیح ہے، اور عام لوگوں کو اس واقعے کی بنیاد پہ میرا خیال خاموشی اختیار کرنی چاہیے یا گفتگو کرنی چاہیے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دیکھیے یہ تو اصل میں دیکھا جائے تو بنیادی طور پر روافظ کا ایک ایجنڈے اس شہادت کو بطور ایک مخصوص مقاصد کے وہ استعمال کرتے ہیں، وگرنہ اس سے بڑی شہادت اسلام میں موجود ہے، اس سے کربناک شہادتیں موجود ہیں۔ ہر شہید کا اپنا ایک عظیم مقام ہے، سید شہادت جنت سیدنا حسین کا اپنا مقام ہے، سیدنا عثمان کا اپنا مقام ہے، لیکن کسی شہادت کے اوپر جو ہے رونا پیٹنا واویلا یا اس کی بنیاد پہ گروہ بندی، اس کی بنیاد پہ جو ہے امت کو تقسیم کرنا، اس کی بنیاد کے اوپر آپس کے اندر جو ہے وہ لیبل بنانا، یہ اسلام کی تعلیمات ہی نہیں ہے، نہ سلف صالحین کا طریقہ ہے۔ اس لیے اس معاملے کے اندر حتی الوسع کوشش کرنی چاہیے، سیدنا حسین سے محبت رکھنی چاہیے، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور جو لوگ صحابہ اکرام کے ساتھ میں تان کریں ان کی مذمت کریں، صحابہ اکرام کا بھی احترام رہنا چاہیے، اس آڑ میں کسی بدبخت کی برائی کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے۔ ناظرین اکرام، یہاں پہ میرے اور آپ کے سیکھنے کے لیے بہت کچھ شیخ صاحب نے بیان کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور یہ بات بھی ذہنوں میں رکھیے گا ضرور کہ اسلام کربلا کے واقعے سے پہلے مکمل ہو چکا ہے، اس سے کسی کے دین اسلام پہ کوئی حرف نہیں آتا ہے۔ جو اللہ نے بنیادی سوالات یا ذمہ داریاں دے رکھی ہیں ان کی تیاری میں بھی کروں اور آپ بھی کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے ان ہستیوں کے متعلق سوال نہیں کرے گا، اور ان ہستیوں سے میرے متعلق یا آپ کے متعلق اللہ نہیں پوچھے گا۔ میرا سوال میں نے جواب اللہ کو دینا ہے، آپ کے سوال کا جواب آپ نے اللہ کو دینا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو زندہ ہیں ان کی، اور جو فوت ہو گئے یا شہید ہو گئے ان کی بھی، کسی کی بھی طرح کی جو بدگمانی ہے ہمارے دلوں میں یا ہم کرنا چاہتے ہیں، اللہ ہماری زبانوں کو سے پاک رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔